اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رہنمائی ٹیوب میں خوش آمدید۔ دیکھیے، میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں، اور آپ مجھے میل کے تھرو بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ نے کسی قسم کا کوئی بھی استخارہ کروانا ہے، آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی ہے آپ کے ساتھ، تو آپ مجھ سے جو ہے کمنٹس میں اور میل میں پوچھ سکتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے آج بہت اہم سوال کیا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کیا کوئی منحوس ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، یاد رہے، شریعت میں، دین اسلام میں نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی چیز منحوس ہے، نہ کوئی جو ہے وہ زمانہ منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ اسلام میں ان میں سے کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، صرف کفر میں اور گناہ میں نحوست ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان پہ اس لفظ کو پکا کیا ہوا ہے، چڑھایا ہوا ہے، ارے وہ منحوس آ گیا، یہ اس شخص کی نحوست ہے، صبح صبح اس کی شکل دیکھ لی، اب ہمارا کوئی کام ٹھیک ہوگا ہی نہیں۔ ایسی لوگوں میں یہ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اس وقت جو ہے نا، آپ کسی بندے کو منحوس نہیں کہہ رہے ہوتے، آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس بندے کو پیدا کس نے کیا ہے، اس کی تقدیر لکھی کس نے ہے۔ یہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو منحوس کہتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں، اس بات پر اللہ پاک آپ سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بہو گھر آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے، آپ کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یا پھر گھر کا کوئی مسئلہ آپ کا ہو جاتا ہے، یا گھر میں کوئی فرد اللہ نہ کرے فوت ہو جاتا ہے، یا کوئی جانور مر جاتا ہے، تو آپ بولتے ہیں جب سے یہ منحوس آئی ہے ایسا ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئی ہوتی، کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، قیامت تک آپ کے ساتھ کوئی نقصان ہونا ہی نہیں تھا۔ تمہارے اپنے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، یہ بھی کبھی کسی کی بہو بنیں گی، ان کو بھی آگے جا کے کبھی کوئی منحوس کہہ سکتا ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ کتنا ظلم اور زیادتی ہے کسی کا دل توڑنا، کسی کا دل توڑنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو منحوس کہنا۔ تمہیں کیا الہام ہوا ہے، یا تمہیں کوئی حجت ہے، یا تمہیں کوئی دلیل ہے تمہارے پاس جو تم نے اگلے بندے کو منحوس قرار دے دیا؟ اتنا مکار ہے انسان، اپنی بدعمالیوں کو، اپنی نیت کے کھوٹ کو، اپنی نیت کی کوتاہیوں کو، اپنے عمل کی کمیوں کو دوسروں پر آرام سے ڈال دیتا ہے۔ کاروبار، ارے تم نے خود صحیح نہیں کیا، تم نے خود 2 نمبر مال بیچا، 2 نمبری کی، اور تمہیں نقصان ہو گیا۔ زکوٰۃ تم نے کبھی خود نہیں دی، تم نے دروازے پر کھڑے ہوئے ساحل کو جھڑکا۔ یہ تمہارے اپنے پاپ ہیں جو مصیبت بن کر تمہارے سامنے آتے ہیں۔ یہ سب تمہاری اپنی بے احتیاطیاں ہیں، یہ تمہارا تکبر ہے، یہ تمہارا غرور ہے، یہ تمہاری اپنی ریاکاریاں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، جو قرآن میں جو تمہارے اوپر مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے وہ تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بیماری آئی، تم نے پرہیز نہ کیا، بیماری تمہاری اپنی بدعمالی کی وجہ سے آتی ہے، تمہاری سزا کے طور پر آتی ہے۔ مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمال کی وجہ سے ہے، اور تم منحوس کسی اور کو قرار دے رہے ہو۔ اپنی بدعمالی تم دوسروں پر ڈال کر خود تم بری و ذمہ ہو رہے ہو۔ اگر آج تم نے کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو منحوس قرار دے دیا، اگر یہی بات کوئی تمہاری اپنی بیٹی کو، تمہاری اپنی ماں کو، تمہاری اپنی بہن کو کہے، تو پھر تمہارے اپنے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں کیا خوب فرما دیا کہ بہت ساری باتیں جو آپ کی ہوتی ہیں وہ تو اللہ پاک ایسے ہی جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے صدقہ دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے یہ گناہ کیا، وضو کیا، ہم نے اس کے بدلے تمہیں معاف کر دیا۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی سزا ایسی ہے، جب تک تمہیں ان کی سزا نہ ملے تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ منحوس کہنا بھی ایسے ہی عمل میں شامل ہے۔ اس سے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا اللہ پاک بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک تمہیں ایسی ایسی تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے کہ پھر تمہارا اس میں سے نکلنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ روزی سب اپنی اپنی قسمت کی خود لے کر آتے ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ وہاں آتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ پاک کیا لکھوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے، یہ کہاں اور کب مرے گا لکھ دے۔ کوئی بندہ کسی کے حصے کا رزق نہیں لے کے جا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے رحم و کرم پر نہ ہو۔ آپ خود بتائیں، اکثر اب مرد کہتے ہیں کہ یہ عورت ہی منحوس ہے، یہ تمہارے قدم ہی بھاری ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ وہ عورت ہی منحوس ہے اور آپ لوگ منحوس نہیں ہیں۔ ہاں تو اس کا مطلب کہ آپ سب بابرکت ہیں، تو آپ سب بابرکت ہیں، تو آپ سب کی بابرکتیوں کی وجہ سے اس ایک عورت کی منحوست ختم کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اس کی نحوست آپ سب پر غالب کیسے آ گئی؟ ایسے نامعقول لوگ جنہوں نے دین کی سمجھ گوارا ہی نہیں کی، انہوں نے اپنے عقیدے سیکھے ہی نہیں، یہ اس قدر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں، عذاب بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا تو آپ برداشت کریں۔ جو لوگ دنیا میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ان کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کی منحوست ثابت کر کے دکھاؤ، اور آپ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے اور آپ شرمندہ ہو جائیں گے، ان کے آگے ہاتھ جوڑیں گے۔ ہاں، اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر وہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے تب تک آپ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک اس بندے کا جس کا آپ نے دل دکھایا ہے وہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ ان چیزوں کے بارے میں لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ان چیزوں کا انجام ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ اس لیے خدا را اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دیں، اپنی زندگیوں سے ان غلط چیزوں کو نکال دیں۔ اس طرح کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ جو چیز تمہاری قسمت میں لکھی ہے تمہارے سوا کوئی اس کو لے کے نہیں جا سکتا کہیں۔ اپنی آخرت خراب نہ کریں، دوسروں کا دل مت دکھائیں، اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر چیز پر۔ شکریہ۔ دیکھیے میرے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے میل میں بھی بتا سکتے ہیں اور میسیج کے تھرو بھی۔ جزاک اللہ۔